سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی اس جگہ پر تمام جن و انس سے مخاطب ہے کہ اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، اس کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی، اور یہ جانتا ہے کہ کون سے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ من یضل عن سبیلہ، کون بہک گیا اس حق کی راہ سے، بھٹک گیا اس حق کی راہ سے، بھٹک گیا اہل حق کی طرف سے، چھوڑ گیا اہل حق کی جماعت کو، دور ہو گیا اہل حق کی جماعت سے۔ وہ کون ہے جو اللہ کی راہ سے ہٹ گیا ہے؟ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، جو اس راہ پہ ثابت قدم ہیں، جو مصیبت، تکلیف، پریشانی آنے کے باوجود اللہ کی راہ کے اندر ثابت قدم ہیں۔ اللہ انہیں خوب جانتا ہے جو ہدایت پا چکے ہیں، اور ہدایت وہی اسے ہی ملتی ہے۔ ہدایت صرف اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی طرف جائے، ہدایت والوں کی طرف جائے، حق کی تلاش میں جائے۔ جس طرح رزق کو ہم تلاش کرتے ہیں، رزق کو ہم تلاش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہمیں خود بخود اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عطا کرنا ہے، اور رزق کی بغیر محنت کے بھی ہمیں مل سکتا ہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اٹھائی ہے۔ لیکن ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، باہر نکلنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، ہدایت والوں کے پاس جانا پڑے گا، ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا جو اللہ جل شانہ سے محبت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے ساتھ محبت والا تعلق ہونا چاہیے، اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع اور ان سے محبت والا ہونا چاہیے۔ جو لوگ ہدایت پانے کے لیے، جو لوگ راستہ مستقیم کو تلاش کرنے کے لیے، جو لوگ اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں ملیں گے اور ان کے پاس جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جل شانہ قیامت والے دن کہے گا کہ میری محبت، میرے جلال و جمال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو صرف میرے لیے محبت کرتے تھے، میری معرفت کو حاصل کرنے کے لیے محبت کرتے تھے، میرے لیے سفر اختیار کر کے اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ یعنی وہ گرمی کے اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، بڑی سخت گرمی ہوگی، ایک دوسرے کے عزیز و اقارب، بیوی بچے، والدین چھوڑ چکے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے متعلق اللہ پوچھے گا جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے پاس جایا کرتے، اللہ کی محبت، اللہ کے جلال و جمال، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت کے کام سیکھنے کے لیے مجالس اہل اللہ میں جایا کرتے تھے۔ اور رب کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو میری محبت میں ایک دوسرے سے ملتے تھے؟ آج انہیں میں اس مصیبت والے دن اور گرمی والے دن اپنے سائے کے اندر انہیں لے کے آنا چاہتا ہوں، جبکہ آج پورے میدان حشر میں کوئی درخت نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت۔
اللہ کی محبت کو حاصل کیجئے، اللہ کی محبت کے لیے سفر اختیار کیا کیجئے، اور ان لوگوں کو تلاش کیجئے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے کہ وہ لوگ جس راہ پہ قائم ہیں اہل حق کے ساتھ، اور ان کو اللہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں، جو متقی ہیں، اور جو اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی محبت کو دل میں رکھتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، تو کیا مجھ پہ اللہ راضی ہے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی دل جاری ہو جائے اس کی کیا علامات ہیں؟ میں کہتا ہوں دل کے جاری ہونے کی علامات یہ ہیں کہ تمہیں گناہوں سے چھٹکارا مل جائے اور نیکی کی توفیق مل جائے، سمجھو تمہارا دل بھی جاری ہو گیا، تمہارا قلب جاری ہو گیا، تم دل کے ذاکر ہو گئے۔ اور جو اللہ کے لیے یہ کام کرتا ہے بظاہر اسے کوئی اطلاع نہیں ملتی کہ تو اللہ کا ولی بن گیا، تو نیک بن گیا، اس کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہو گیا، یہ نیک ہو گیا، یہ اللہ کی معرفت والا ہو گیا، اللہ کی محبت والا ہو گیا۔ لیکن اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حدیث پاک کے اندر بھی واضح فرما دیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں اور میں اپنے بندے کے پاس ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اب اس میں تو کوئی اس پورے حدیث قدسی کے اندر جو ہے ہمیں ایسی چیز نہیں ملتی جس کے اندر فاصلے بتائے گئے ہوں۔ پتہ چلا بندے اور رب کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، ہمارے گناہوں نے فاصلہ ڈال دیا، ہمارے گناہوں نے اپنے رب سے ہماری دوری کر دی، ہماری جو ہے سیاہ کاریاں جو ہیں اور ہمارے گناہوں نے اللہ اور بندے کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، اللہ نے کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ لوگوں دنیا کے بادشاہوں کے باہر جو ہیں محافظ کھڑے ہوتے ہیں، دربان کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کسی کو اندر نہیں جانے دیتا۔ اللہ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں کھڑا، اللہ کا دروازہ بند ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ میں زمین و آسمان پہ نہیں سما سکتا، میرا نور جو ہے کسی کے ساتھ چیز اللہ کو تشبیہ نہیں دے جا سکتی، لیکن رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مومن مجھے یاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میرے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو میں اس کے دو ہونٹوں کے درمیان موجود ہوتا ہوں۔ دیکھیں کتنا قریب کا جو ہے اللہ نے قرب دیا ہے۔ اے انسان ذرا پہچان تو صحیح تیرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا، لیکن مومن بندے کے دل میں بھی سما جاتا ہوں اور اس کے ہونٹوں کے درمیان ہوتا ہوں، اور جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اس کا اپنا بڑے سے بڑا عزیز تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، کہیں دور ہو تو وہ پکارے، حتیٰ کہ ایک کمرے میں ایک ہے بیٹا اور دوسرے کمرے میں کوئی دوست یا باپ ہے، تو اگر وہ پکارے کہ اے میرا دوست، اے میرے بھائی، اے میرے والد، میں سخت بخار میں تکلیف میں ہوں، لیکن وہ اس کی پکار کو نہیں سن سکتا، لیکن میرا رب اس بندے کی پکار کو سنتا ہے جو پہاڑوں کے اندر بند ہے اور جو کمروں کے اندر بند ہے، جو مصیبت کے اندر ہے، جو کشتیوں میں بیٹھے ہوئے جھول کھاتی ہوئی کشتیوں میں اسے لوگ پکارتے ہیں، اڑتے ہوئے آسمانوں کی طرف جو ہے اڑتے ہوئے جہازوں میں جب مصیبت آتی ہے وہاں پہ پکارتے ہیں، اور کہیں بھی تکلیف کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی براہ راست سنتا ہے بات کو۔ لیکن ہم اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تبارک و تعالی کی محبت کی طرف آئیں۔ اللہ کی محبت کے بغیر کوئی چیز یہاں پر ہمیشہ والی نہیں ہے۔ ایک تو اللہ نے رہنا ہے، اللہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن میرے رب کی ذات رہے گی، اور اس رب کی ذات سے اپنے تعلق کو جوڑ لو اور اس نے جو کام بتایا اس پہ زندگی بسر کر لو، تو پھر آپ اپنے رب کو اپنے قریب پائیں گے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب یافتہ سے کہے گا، جسے سب سے کم عذاب ہو رہا ہوگا قیامت والے دن، اگر تیرے پاس
زمین میں موجود سب کچھ ہو اور تو کیا وہ جو چیز ہے جو ساری زمین پوری کائنات کی بادشاہی تیرے پاس ہو اس وقت، کیا تو اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ دے دے گا پوری دنیا کی بادشاہی؟ تو وہ بولے گا جی پروردگار میں دے دوں گا، کیونکہ یہ ہلکا عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ پھر اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے اس سے بہت کم چیز مانگی تھی جب کہ تو پشت آدم میں تھا، جو پشت آدم میں تھا، تو میں نے اس وقت تم سے بہت کم چیز مانگی تھی۔ میں نے تم سے پوری دنیا نہیں مانگی، بادشاہی نہیں مانگی، میں نے تجھ سے کوئی مال دولت نہیں مانگا۔ میں نے تمہیں صرف یہ کہا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اللہ تشرک بی شیئن، کہ تم نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، مگر تو نے شرک کیا، تو نے میری راہ کو چھوڑ دیا، مجھے معبود نہیں مانا، اور تو مجھے چھوڑ کے غیروں کے دروازے پہ چلا گیا۔ میرے دوستو، شرک کی ایک قسم میں یہ ہے کہ انسان اللہ پہ توکل اور بھروسہ چھوڑ کے سیاسی لوگوں پہ اور بڑے بڑے تاجروں اور کاروبار والوں پہ بھروسہ رکھ کے بیٹھ جائے کہ یہ میرا کام کر دیں گے، یہ میرا کام کر دیں گے، ان کے وہ خدمت گزاریاں کرتا رہے گا، ان کی پارٹیوں کے جھنڈے اٹھاتا رہے گا، لیکن اسلام کا جھنڈا نہیں اٹھائے گا، قرآن کا جھنڈا نہیں اٹھائے گا، رسول اللہ کا جھنڈا نہیں اٹھائے گا۔ ان پارٹیوں کے گرمیوں کے اندر بھی جھنڈے اٹھا کے پھرے گا اس لالچ میں کہ یہ میرے بیٹے کو ملازمت دلا دیں گے۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ بچ جاؤ لوگوں کی اور مجسموں کی عبادت کرتے ہوئے، مجسموں کی تابعداری کرتے ہوئے اس ایک پروردگار کی طرف آ جاؤ جس کی محبت تمہیں پکار رہی ہے، اور رب تعالیٰ پکار رہا ہے اپنے بندوں کو، اے بندوں میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہارے ہونٹوں کے درمیان ہوتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی کھلی آفر کے باوجود، ہم اپنے رب سے دور ہیں، ہم تو دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ دنیا مٹنے والی، ختم ہونے والی ہے، اس کی طرف رجوع کم رکھیں، پرفتن زمانہ ہے۔ اپنا پورا تعلق جو ہے وہ اللہ جل شانہ کے ساتھ بنائیں اور اللہ کی محبت کی طرف دوڑائیں، ابھی وقت ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کہے گا ہلکا عذاب جو ہے، ہلکا عذاب کیا ہے؟ ایک ہلکا عذاب یہ ہے کہ اسے جہنم کے جوتے پہ نہ دیے جائیں گے ایک، اور اس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے ہنڈیا کو آگ پہ جلا دیں وہ اس میں ابلتی ہے۔ اس میں دماغ کی طرف تشبیہ دی گئی، اس لیے کہ تمام چیزیں انسان کے دماغ سے نشر ہوتی ہیں۔ تو اپنے دماغ کے اندر اللہ کی محبت کو ڈالیں، اپنی سوچوں میں اللہ کی محبت کو ڈالیں، اپنی فکر میں اللہ کی محبت کو ڈالیں۔ غربت آ جائے یا بیماری آ جائے تو پھر دنیاوی سہارے تلاش نہ کریں، اللہ کا سہارا تلاش کریں، اللہ کی طرف جائیں۔ ہم پہ بیماری، مصیبت، تکلیف جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ مت خوف کھائیں اس غم، بیماری اور تکلیف میں، یہ سمجھیں کہ یہ میرے پاک پروردگار کی طرف سے ہے۔ آپ نبیوں کو دیکھ لیں، کتنی بیماریاں انہوں نے برداشت کی ہیں، کتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر تھا۔ جس دن اس انسان کا بھروسہ اپنی ذات پہ، اپنے رب کی ذات پہ مکمل ہو گیا تو پھر اسے سمجھ آ جائے گی کہ مالک کی توحید کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی معرفت پیغام کیا دے رہی ہے، اللہ کی توحید پیغام کیا دے رہی ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام کیا ہے، محمد رسول اللہ کا پیغام کیا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے، ہدایت کے راستے پہ بلانے کے لیے آئے، ہم نے کتنی بات ان کی مانی۔ میرے دوستو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آج یہ جو چیز سامنے آئی کہ ہم نے دنیا سے محبت نہیں کرنی، ہم نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اور دنیا میں
ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اس حدیث قدسی میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا, جو میری محبت کے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے, میری محبت کے اندر جو ہے میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اس دن ان کو اپنے پاک پروردگار کی رحمت کا سایہ ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے, اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.